بہت سے ایسے ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں، شادی کے بعد پریشان رہتے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہوتی، اور وہ اولاد کے بہت متمنی ہوتے ہیں، کہاں کہاں بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، کہاں کہاں ماتھے ٹیکتے ہیں، کس کس سے جا کے مانگتے ہیں، جبکہ قرآن کی ہدایت بالکل اس سلسلے میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی مثال کے ذریعے سے جو ہے یہ بات واضح کر دی کہ مجھی سے مانگنا ہے، اور انہوں نے مجھی کو پکارا تھا۔ امام ابو عبداللہ صادق علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم جا کے مولا امام حسین علیہ السلام سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا انداز سیکھیں، اس سے گفتگو کرنے کا طریقہ اور ادب سیکھیں کہ کیسے دعا کی جاتی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، وهو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عزيزان محترم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته۔ ہماری بہت دنوں سے گفتگو چل رہی تھی توحید و شرک کے مسئلے میں، مسئلہ استغاثہ کے بارے میں، اور اس میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں، چاہے وہ زندگی اور موت سے متعلق ہوں، یا رزق میں کشادگی اور برکت سے متعلق ہوں، یا اولاد سے متعلق ہو، ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں، قرآن و اہل بیت دونوں کی تعلیم یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس سے طلب کریں۔ طلب حاجات، استغاثہ، فریاد پکارنا، یہ سب پرد غیب کے پیچھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہونا چاہیے۔ قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے، اہل بیت کی بھی یہی تعلیم ہے۔ قرآن سے تو ہم نے مثال بھی دی تھی، سورہ انبیاء میں جو ہے لائن سے دعائیں پیش کی گئی ہیں انبیاء کی، جب بھی وہ مشکل و پریشانی و مصیبت میں ہوتے تھے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ندا دیتے تھے۔ سب کی ندائیں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں۔ اولاد کے سلسلے میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ جب زکریا علیہ السلام کو اولاد چاہیے تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور بالکل یہی چیز آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کیا ملے گی۔ ایک روایت اس سلسلے میں جو میں پیش نہیں کر پایا تھا اور جو میں آج پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ اس میں یہ مفید ہے اور اس سے انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو استفادہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ الفروع من الکافی ہے، ثقۃ الاسلام ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق الکلینی الرازی کی ہے۔ کتب اربعہ میں سب سے پہلی کتاب الکافی ہے، یہ چھاپ دار الکتب الاسلامیہ کی ہے، اور اس کی تحقیق شیخ علی اکبر الغفاری نے کی ہے۔ اس میں جو ہے صفحہ نمبر، یہ چھٹی جلد ہے، اس میں صفحہ نمبر 8 پر دیکھیے، یہ روایت ہے۔ یہ باب جو ہے، باب الدعاء فی طلب الولد، دیکھیے جس کو اولاد چاہیے ہو، بہت سے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو پریشان رہتے ہیں، بہت سے ایسے ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں، شادی کے بعد پریشان رہتے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہوتی، اور وہ اولاد کے بہت متمنی ہوتے ہیں، کہاں کہاں بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، کہاں کہاں ماتھے ٹیکتے ہیں، کس کس سے جا کے مانگتے ہیں، جبکہ قرآن کی ہدایت بالکل اس سلسلے میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی مثال کے ذریعے سے جو ہے یہ بات واضح کر دی کہ مجھی سے مانگنا ہے، اور انہوں نے مجھی کو پکارا تھا۔ اسی طرح سے جو ہے سورہ شورا میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ یہ سارے معاملے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے کہ وہ اولاد اس کے یہاں ہو ہی نہیں پاتی۔ تو یہ سب اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی لیے صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم ہے۔ آپ یہ پورا باب دیکھ لیجئے، اس کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو یہ چیز صاف نظر آ جائے گی۔ یہ پورا باب ہے الدعاء فی طلب الولد۔ اس میں جو ہے ایک کے بعد دوسری روایت ہے جس میں لوگ امام سے آ کے دریافت کرتے ہیں کہ اولاد کے سلسلے میں اگر اولاد کے لیے ہم پریشان ہیں تو دیکھیے اماموں نے ہمیشہ دعائیں کیا سکھائی، اللہم لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ دیکھیے یہ پہلی روایت میں جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا
امام نے تعلیم فرمائی اور ساتھ میں کچھ اور دعائیہ کلمات تعلیم فرمائے، لیکن یہ سارے کلمات میں پکارنا کس کو ہے؟ آپ کو، بالکل جیسے قرآن نے آپ کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ امام ابو عبداللہ صادق علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم جا کے مولا امام حسین علیہ السلام سے مانگو، یا مولا حضرت عباس علیہ السلام سے مانگو، یا کسی سے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ آپ کو جتنی بھی مستند اور صحیح روایات ملیں گی جو قرآن سے جو ہے، جن کا مضمون اور متن پوری طرح سے ویریفائڈ ہے، اس میں آپ کو کہیں ایسی تعلیم نہیں ملے گی۔ یہ روایت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیے اس میں جو ہے روایت میں ہے کہ شکل ابرش الکلبی الی ابی جعفر علیہ السلام انہ لا یولد لہ۔ ابرش الکلبی جو ہے وہ امام ابو جعفر الباقر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ شکایت کی کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے اور مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، علمنی شیئن، مجھے کچھ سکھائیے، مجھے کچھ ایسا ایسا وظیفہ بتائیے، میں کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو دیکھیے امام محمد الباقر علیہ السلام کا جواب کیا تھا۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ فی کل یوم او فی کل لیلۃ 100 مرہ۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کے قریب اور نزدیک آنے کی کوشش کرو استغفار کے ذریعے سے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، رات و دن میں جو ہے 100 مرتبہ استغفار کیا کرو خلوص نیت کے ساتھ۔ تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ استغفار سے اولاد کا کیا تعلق؟ تو نہیں، اس میں امام نے پھر قرآن سے اس کی وضاحت فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بالکل تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ نوح کی آیتیں آپ نے پڑھی، دیکھیے اس میں سورہ نوح کا حوالہ دیا ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کوٹ کرتا ہے قرآن میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، دیکھو اپنے رب سے، اپنے پروردگار اور پالنے والے سے تم استغفار کرو، معافی طلب کرو اپنے گناہوں کی، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بے انتہا معاف کرنے والا ہے، بے حد معاف کرنے والا ہے۔ آگے قرآن میں انہوں نے پورا نقل نہیں کیا، یہاں پہ صرف محل شاہد پیش کیا ہے۔ قرآن میں تو آگے ہے کہ یورسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگتے رہو گے، اپنے گناہ کا استغفار کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ آسمان تم پر برسائے گا، یعنی بارشیں ہوں گی، بارش سے جو ہے فصل میں برکت آئے گی۔ تو یورسل السماء علیکم مدرارا، اور فوائد بتائے گئے ہیں، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہیں مال میں بھی تمہیں خوب بھر بھر کے دے گا، اور اولاد میں بیٹے بھی تم کو دے گا۔ تو اس کا تعلق قرآن میں جو ہے کس چیز سے دکھایا گیا؟ استغفار سے۔ مطلب استغفار کرو تو استغفار کے فائدے میں صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتیں بھی ملتی ہیں، جس میں مال میں برکت آتی ہے، دولت بڑھتی ہے، اور بیٹے بیٹیاں بھی ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو دیکھیے امام سے جب کسی نے اس سلسلے میں رجوع کیا تو امام نے دیکھیے کیسا نسخہ اور کیسا وظیفہ اس کو سکھایا، اور اس کو پھر آپ کمپیئر کیجئے کہ عوام الناس میں جو ہے آج کل پاپولر کیا ہے، کہاں کہاں کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، خود یہ درس دیا جاتا ہے کہ تم امام سے جا کے مانگو۔ بھئی جب امام کے پاس لوگ آتے تھے اولاد کی شکایت لے کے، تو وہ یہ کہاں کہتے تھے کہ چلو بیٹھے بیٹھے میں نے تمہیں اولاد دی، یہ تک نہیں کہا کہ لاؤ تم تو گنہگار آدمی ہو، تم کیا کرو گے، میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ نہیں، امام ہم چاہتے تھے کہ ہم سب اللہ کے قریب آئیں، جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لانے آئے تھے۔ امام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم بس ہمارا سارا رشتہ اور لینا دینا اور تعلق اماموں سے ہو جائے اور پھر وہ ساری ہماری نمائندگی کریں گے اللہ تعالیٰ کی، نہ، یہ قطعاً انہوں نے کانسیپٹ نہیں دیا۔ بلکہ اتنی ساری جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، چاہے وہ دعائے جوشن کبیر ہو، دعائے کمیل ہو، دعائے مکارم الاخلاق ہو، دعائے توبہ ہو، صحیفہ سجادیہ کی ساری دعائیں ہیں، یہ ساری دعائیں کیوں تعلیم فرمائی؟ تاکہ آپ ان کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا انداز سیکھیں، اس سے گفتگو کرنے کا طریقہ اور ادب سیکھیں کہ کیسے دعا کی جاتی ہے، شروع میں اس کی حمد و ثنا، پھر محمد و آل محمد پر درود اور سلام، صلوات، اس کے بعد پھر جو ہے گناہوں سے استغفار، پھر اپنی بات رکھیے۔ تو یہ سارے آداب سکھانے کے لیے اماموں نے یہ دعائیں تعلیم فرمائی، اور ان سب دعاؤں میں امام اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں آپ بھی جب دعا کریں تو ان کے نہج پہ دعا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی سے مخاطب ہوئیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے یہ ساری چیزیں مانگیں کہ اس نے آپ کو
حکم دیا ہے اور اس نے آپ کو ترغیب دلائی ہے اس چیز کی طرف کہ آپ اس سے مانگیں تاکہ وہ آپ کو دے. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے. بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے پھر رب اس کی دعا کو سنتا ہے تو بندے کے اندر احساس اور جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، معرفت اللہ تعالیٰ کی بڑھتی ہے. یہ سارے فائدے ہوتے ہیں جن سے انسان محروم ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسری ذاتوں سے جو ہے یہ دعا کا تعلق قائم کر لیتا ہے. تو ایک تو وہ سنتی نہیں ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو قرب حاصل ہونا تھا دعا کے ذریعے سے اس سے بھی جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو دیکھیے ہمارے اماموں کی تعلیم کتنی قرآن سے تصدیق شدہ اور قرآن سے جو ہے قرآن کی تعلیمات سے جو ہے بالکل میچ کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. اور جو اس کے خلاف پڑھاتے ہیں اس کی جو ہے آپ کو کہیں بھی قرآن میں تصدیق نظر نہیں آئے گی. تو اس وجہ سے جو ہے اولاد ہو یا رزق ہو یا کوئی بھی جتنی بھی مشکل مصیبتیں پریشانیاں مشکلیں آتی ہیں زندگی میں، سب میں جو ہے امام علی علیہ السلام سے لے کے سارے اماموں نے یہی سکھایا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا چاہیے، اسی سے سوال کرنا چاہیے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے. وہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہر روز اس کی ایک الگ شان کریمی ہوتی ہے. کل یوم ہوا فی شأن کا مطلب اہل تفسیر نے یہ بتایا کہ ہر روز اس کے نئے جلوے ہوتے ہیں، نئے شان. کسی کو ہر روز رات و دن ہر وقت کسی نہ کسی کو رزق دے رہا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی عمر دراز کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو جو ہے معاف کر رہا ہوتا ہے گناہ اس کے، کسی کو جو ہے کوئی نعمت دے رہا ہوتا ہے. مطلب روز اس کی جو ہے نعمتیں بندوں تک آتی رہتی ہیں اور وہ بس یہی چاہتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جس طرح سے میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں تم بھی میری باتوں کو سنو، تم بھی میری ندا پر لبیک کہو. چاہے وہ اذان کی شکل میں نماز کے وقت آئے یا اور نیک کام کرنے کے وقت، جو بھی جتنی بھی واجبات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے ندا ہے کہ آپ اسے کیجئے. تو آپ بھی اس پہ لبیک کہیے. وَلْيُؤْمِنُوا بھی، اللہ پر ایمان رکھیے، لعلہم یرشدون، تاکہ ہدایت پا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.